کہا جاتا ہے اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو اس میں سارا قصور آپ کا ہے۔ دنیا میں 1075 کھرب پتی لوگ ہیں، جن میں 445 کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیدا ہی کھرب پتی ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ خود محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے ہی کھرب پتی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو پیدا تو مڈل کلاس فیملی میں ہوئے، لیکن اپنی محنت سے دنیا کے کھرب پتی لوگوں کی لسٹ میں اول مقام حاصل کیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم روزانہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، پہلے بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی۔ مکیش امبانی کے فادر ویرو بھائی امبانی گجرات کے ایک گاؤں چورواڑہ کے رہنے والے تھے۔ گھر کے معاشی حالات سے تنگ آ کر ویرو بھائی امبانی یمن چلے گئے اور وہاں جا کر وہ ایک پیٹرول پمپ پر مزدوری کرنے لگے۔ وہاں ویرو بھائی امبانی بہت ہی مہنگے ہوٹل میں چائے پیتے تھے، جہاں صرف امیر ترین انسان ہی چائے پی سکتے تھے۔ دوستوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس ہوٹل میں بڑے بڑے کاروباری لوگ آتے ہیں اور مجھے ان کی بڑی بڑی باتیں سننے کا بہت شوق ہے، جو میرے اندر ایک کاروباری سوچ کو پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے چاندی کے سکے اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور بہت سارے سکے اکٹھے کر کے لندن کی ایک کمپنی کو بیچ دیے۔ ان سکوں کے عوض انہیں ڈھیر ساری رقم ملی۔ ویرو بھائی نے 22 سال کی عمر میں شادی کی اور شادی کے 3 سال بعد مکیش امبانی پیدا ہوئے۔ مکیش امبانی یمن میں پیدا ہوئے۔ ویرو بھائی امبانی شروع سے ہی بزنس مین بننا چاہتے تھے، اس لیے نوکری چھوڑ کر بھارت آ گئے۔ انہوں نے ممبئی میں 15,000 کی لاگت سے دور کے ماما کے ساتھ شراکت داری میں ریلائنس کمرشل کارپوریشن کے نام سے ایک کمپنی شروع کی جو مسالے اور کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی۔ 1966 میں ریلائنس انڈسٹری لمیٹڈ کی شروعات کی۔ مکیش امبانی نے کیمیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد MBA کیا۔ 1980 میں ویرو بھائی نے PFY کارخانے کا افتتاح کیا اور اس کو چلانے کی ساری ذمہ داری مکیش امبانی کو سونپ دی۔ اس کے بعد مکیش امبانی نے ریلائنس کمیونیکیشن کمپنی کا افتتاح کیا اور بھارت کو بہت ہی فاسٹ انٹرنیٹ بہت ہی سستے میں دیا۔ اس کے بعد مکیش امبانی کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مکیش امبانی نے نیتا سے شادی کی۔ 2008 میں ریلائنس انڈیا کی واحد کمپنی تھی جسے دنیا کی 100 پاورفل کمپنیوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ 2008 میں ہی مکیش بھارت کے سب سے امیر آدمی بن گئے تھے۔ مکیش امبانی کے پاس ممبئی میں دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے۔ اس گھر کی قیمت 10,500 کروڑ روپے ہے۔ مکیش امبانی 43.2 بلین ڈالر کے مالک ہیں اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں نمبر 19 پر ہیں، جبکہ بھارت کے ریچسٹ پیپل کی لسٹ میں نمبر 1 پر ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیل گیٹس کی۔ بیل گیٹس 1955 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ بیل گیٹس کو بچپن سے ہی کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بیل گیٹس صرف 13 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر کے بہت سے پروگرام سیکھ چکے تھے۔ 1983 میں بیل گیٹس نے گریجویشن کی اور اس کے بعد ہارڈ ویئر کالج میں داخلہ لیا، لیکن صرف 1 سال بعد اپنی کمپیوٹر کمپنی قائم کرنے کے خیال سے کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے بیل گیٹس کو اس کے ٹیچر نے یہ کہہ کر کلاس سے نکال دیا کہ تم ایک ٹرک ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتے، جس پر بیل گیٹس نے کالج چھوڑ دیا۔ لیکن کالج سے نکلنے کے بعد بیل گیٹس نے اپنے دوست پال ایلن سے مل کر اپنی کمپیوٹر کمپنی کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا مقصد کمپیوٹر کے لیے ایک آسان زبان کو ترتیب دینا تھا جس سے کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی ہو۔ ان کی محنت رنگ لے آئی اور انہوں نے بیسک کے نام سے ایک ایسی خاص کمپیوٹر لینگویج مرتب کی جس نے مستقبل قریب میں کمپیوٹر کے استعمال کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ادارے مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں دوست اپنے ادارے کے تحت کمپیوٹر کے ایسے سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتے تھے جن کی دنیا بھر میں بے حد مانگ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پرسنل کمپیوٹر کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ مائکروسافٹ نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ مائکروسافٹ کی ان کامیابیوں سے متاثر ہو کر دنیا کی مشہور کمپنی IBM نے 1980 میں انہیں اپنے IBM PC کے لیے بیسک لینگویج کا انٹرپریٹر تیار کرنے کا پروجیکٹ دیا۔ اس دوران بیل گیٹس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمپیوٹر کے لیے ابھی تک آپریٹنگ سسٹم کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا۔ یہاں بیل گیٹس کے دماغ نے کام کیا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا جسے MS-DOS یعنی مائکروسافٹ ڈیسک آپریٹر سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد پال ایلن بیل گیٹس سے الگ ہو گئے، لیکن بیل گیٹس نے محنت جاری رکھی اور اپنی کمپنی کو بلند ترین
तरीन सतह पर ले गए। इस कंपनी के शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में फरोख्त होने लगे। इसके बाद तो बिल गेट्स की दौलत को पर लग गए। 1996 तक ये बिजनेस 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। दुनिया ने इससे पहले इस तरह की आमदनी में इजाफे की रफ्तार कभी न देखी थी। कुछ ही सालों में बिल गेट्स ने दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में अव्वल मुकाम हासिल कर लिया और 13 साल तक बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे। बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा हो जाता है, जो एक दिन के पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 72 करोड़ 90 लाख रुपए बनते हैं। कहा जाता है अगर बिल गेट्स को मुल्क तस्वर किया जाए तो वो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर एक डॉलर में तकसीम किया जाए तो इसकी दौलत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 हथियारों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें।